اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ امت سازی از نظر قرآن کریم موضوع ہے اور اشارہ کیا ہے کہ سب سے اہم فریضہ قرآن مجید کے روح سے اور دین اسلام کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا، ائمہ کا، اولیاء کا و عام مسلمانوں و مومنین کا یہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ امت بنیں و امت تشکیل دیں۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، امت سازی ایک عمومی بنیادی و اولین فریضہ ہے، وہ فریضہ جس کے قیام سے تمام دین کے فرائض قائم ہو سکتے ہیں، اور وہ فریضہ جس کے ترک کرنے سے سارا دین ترک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج دین متروک ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ اہم و بنیادی فریضہ متروک و فراموشی کا شکار ہے۔ امت سازی کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے، وہ ساتھ ہی عملی طریقہ کار و منشور بھی بتایا ہے کہ کس طرح امت تشکیل دی جا سکتی ہے اور کون سے مراحل طے کیے جائیں۔ امت اسی اجتماع کو کہتے ہیں، انسانی اجتماع کو، جو دین کے گرد قائم ہو اور دین کے گرد وجود میں آئے، جس کا محور دین ہو اور دین ہی نے یہ اجتماع قائم کیا ہو، لیکن دین مکتبی شکل میں جو قابل تمسک ہو۔ فرمان ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام حبل الہی کے ساتھ کرو، وہ سب مل کر کرو، اور اس کے بعد فرمایا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یعنی یہ اعتصام جمیعاً حبل اللہ کے ساتھ یہ در حقیقت بنیاد ہے امت کے لیے۔ مرحلہ اول اس کا نظریاتی مرحلہ ہے، جیسا کہ سیرت طیبہ رسول اللہ میں بھی ہے، اور قرآن مجید نے بھی آغاز اس مرحلے سے کیا ہے کہ پہلے اعتقادی و نظریاتی مرحلہ طے ہو چکے، ہر چیز کی بنیاد انسان کے اعتقاد پر ہے، نظریے پر ہے۔ اگر نظریاتی میدان میں انسان درست نظریہ اپنا لے، ایک درست نظام اس کی بنیاد پر قائم کر سکتا ہے، اور اگر نظریاتی مرحلے میں انسان صحیح نظریہ نہ اپنا سکے، خطا کرے، ہرگز درست نظام اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسانی معاشرے کے اندر فاسد ترین نظام موجود ہیں، فاسد ترین طرز زندگی موجود ہے، فاسد ترین ماحول موجود ہے، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظریات جن کی بنیاد پر یہ فاسد نظام قائم ہوئے ہیں وہ در حقیقت فساد کا شکار ہیں، وہ نادرست ہیں۔ نظریاتی مرحلے میں چونکہ دین محور ہے و دینی نظریہ و دینی تفسیر کی ضرورت ہے، اس میں بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے و رب ہے۔ سب سے اہم مرحلہ اس نظریاتی مرحلے میں جو امت سازی کے لیے رہبران امت کو بھی طے کرنا ہے اور خود امت کو بھی طے کرنا ہے،
وہ ہے نظام ربوبیت خدا کو سمجھنا، کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عدد کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور تاکید کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اصرار قرآن مجید کا اسی نظام ربوبیت پر ہے۔ ہر چیز کی اہمیت کے مطابق قرآن نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور سب سے اہم مرحلہ ربوبیت کا ہے، ربوبیت کو ایک نظام کے طور پر ذکر کیا ہے، یعنی انسان کا اعتقاد و ایمان ہو، تصدیقی ایمان، حقیقی ایمان کہ خدا رب ہے، اللہ رب ہے انسان کا و کائنات کا و عالمین کا۔ جب تک یہ راز و رمز ربوبیت نہیں کھل جاتا، نظریاتی مرحلہ طے نہیں ہوتا، کم از کم وہ نظریاتی مرحلہ طے نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر امت تشکیل دی جا سکے اور امت کا وجود جس پر قائم کیا جا سکے۔ ربوبیت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ رب سے مراد ہم عموماً اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پالنے والے یا پروردگار، یعنی وہ رب جس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں خلق کیا ہے اور نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے رب، جس طرح اللہ ایک نام ہے، رحمان ایک نام ہے، رحیم ایک نام ہے، ان ناموں میں سے ایک رب ہے، اور ہم خدا کو کسی بھی نام سے یاد کر سکتے ہیں، اس کو رحمان کہیں یا اس کو اللہ کہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، یہ نام ہے خدا کے، آپ کسی بھی نام سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اسماء اللہ و صفات اولیاء خداوند تبارک و تعالی یہ در حقیقت ایک خاص معنی ہے ان کا، اور ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے ہر اسم کے اندر۔ رب اسماء حسنہ الہی میں سے ہے، اور اس اسم کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا وہ پہلو یا ذات حق کا وہ پہلو جس کے ذریعے سے نظام کائنات بنا ہے اور نظام کائنات چل رہا ہے اور نظام کائنات برپا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی رب در حقیقت عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے، جو خدا نے کائنات کے لیے خلقت کا نظام اور اس کائنات کے نظام کو تدبیر کا نظام اور اس کے ادارت کا نظام، اس کی نظامت، یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے لیے مقرر کیا گیا ہے، عنوان رب کے تحت آ جاتا ہے۔ بس رب صرف ایک اشارے کے لیے نام نہیں ہے، در حقیقت نظام الہی کا ایک عنوان ہے۔ جس طرح ہم بعض نام جو کسی خاص عہدے کی نشاندہی کرتے ہیں یا ذمہ داریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان ناموں کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں کہ ناظم، فرض کریں ہمارے حوزے کے اندر، جامعہ کے اندر ایک عنوان ہے ناظم، یہ عنوان خود بتاتا ہے کہ یہ مسئولیت، یہ عہدہ، یہ عنوان ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر اس کے تحت ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اور ایک نظام ہے، اس سسٹم کا عنوان ہے یا اس کے چلانے والے کا عنوان ہے ناظم۔ بس یوں نہیں کہ اگر ہم کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام ناظم رکھ دیں، اس کا جب ہم نام سنتے ہیں ناظم تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے، ناظم نام ہے اس کا، اشارہ کرنے کے لیے اس شخص کی طرف، اس بچے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نام ہم نے ڈال دیا ہے۔ لیکن جو اشارہ کے لیے نام نہیں ہوتے بلکہ کسی منصب کا عنوان ہوتے ہیں، کسی نظام کا عنوان ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کا عنوان ہوتے ہیں، فرائض کا عنوان جو چیزیں بنتی ہیں، جو نام، ان ناموں کے اندر فقط اشارہ کی حکمت نہیں ہوتی بلکہ وہ سارا نظام در حقیقت اس کے اندر مندرج ہوتا ہے۔ لہذا جہاں بھی یہ عنوان استعمال ہوگا
ہمیں لامحالہ اس کے اس معنی کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اب قرآن مجید میں ہم اگر دیکھیں، مطالعہ کریں قرآن کا، تو سب سے زیادہ جو عنوان ذات حق تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے وہ عنوان رب ہے۔ ایک اسم جلالہ ہے، لفظ شریف، اسم شریف اللہ، اور ایک رب۔ یہ دو عنوان سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ اور رب۔ باقی ان کی نسبت کمتر ہیں، باقی عنوان جو استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، ذات حق تعالیٰ کا عنوان ہے، جامع عنوان ہے، یعنی جب ہم اللہ کے عنوان سے حق تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خالق کائنات کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کا عنوان جامع ترین عنوان ہے، جس میں سارے اسماء آ جاتے ہیں، ساری صفات آ جاتی ہیں، سارے اعمال و افعال خدا و سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ جامع ہے، جمی ہے اسماء کو، جامع جہاد ہے لفظ شریف اللہ۔ لیکن رب جامع نہیں ہے تمام حیثیتوں کو، تمام پہلوؤں کے لیے نہیں ہے رب فقط اس تعلق کے لیے استعمال ہوا ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق کی کیفیت اور نوعیت کے لیے لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ لہذا آغاز ہی سورہ مبارکہ فاتحہ کا اسی عنوان سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے بعد الحمدللہ جو صفت کے طور پر اللہ کے لیے وصف استعمال ہوا ہے، اللہ ذات کی طرف اشارہ ہے، اور رب العالمین و رب العالمین اس تعلق و عنوان کی طرف اشارہ ہے جو عالمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے۔ عالمین کے ساتھ رابطے کی نوعیت کا عنوان رب ہے، پس ربوبیت در واقع نظام الہی ہے۔ لفظی طور پر ہم پہلے آشنا ہوں رب سے کہ رب کہتے کس کو ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لفظی تفسیر میں وارد ہوں، یہ نقطہ بھی بیان ہو جائے کہ خداوند تعالیٰ نے جو عہد لیا ہے تمام انسان سے، بشریت سے عہد لیا ہے، وہ بھی اپنی ربوبیت کا ہی لیا ہے، باقی جہاد کا عہد نہیں لیا انسان سے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 172 میں ہے، وہ آیا الست، عہد و میثاق خداوند تعالیٰ نے جو ہر انسان سے لیا ہے، ہر فرد سے لیا، بنی آدم سے لیا ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 172 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب تیرے رب نے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اذ یعنی یاد کریں، آپ حاضر کریں ذہن میں اس منظر کو جہاں بھی یہ تعبیر شروع ہوتی ہے اذ کے لفظ سے قرآن مجید میں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا۔ اذ یعنی یاد کریں اس منظر کو، غور کریں، توجہ کریں اس منظر کی طرف، اس واقعیت کی طرف کہ جب خدا نے، یا جس منظر میں خداوند تعالیٰ نے یا تیرے رب نے ملائکہ سے کہا، اذ قال ربک للملائکہ، تیرے پروردگار نے جب ملائکہ سے کہا۔ اسی طرح یہاں پر ہے وہ اذ اخذ ربک، یعنی یاد کریں، آپ حاضر کریں ذہن میں، وہ توجہ کریں اس منظر کی طرف کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو حاضر کیا، اخذ کیا۔ اس کو ہم سنتے رہتے ہیں، زبانوں پر تذکرہ رہتا ہے اس آیت کے مفہوم کا، لیکن غلط طور پر، جیسے عالم زر کے طور پر ذہن میں رکھتے ہیں۔ وہ مفہوم جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ یہ آیا، اس آیا کا اشارہ اس منظر کی طرف ہے کہ
تمام انسانوں کی خلقت سے پہلے خداوند تعالیٰ نے ہر فرد کو ایک ذرے کی شکل میں وہاں پر حاضر کیا، ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں پوری انسانیت کو، بنی آدم کو حاضر کیا، اور حاضر کر کے ان ذروں سے عہد لیا کہ آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ آیت میں اس قسم کا کوئی معنی موجود نہیں ہے، ایسی دلالت نہیں ہے، معلوم نہیں یہ معنی کہاں سے آ گیا ہے، شاید بعض روایات سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یاد کریں آپ اس منظر کو کہ جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو حاضر کیا، نہ آدم کی پشت سے، بنی آدم کی پشت سے، ابناء آدم، اولاد آدم، آدم کی اولاد کی پشت سے خدا نے اولاد آدم کی ذریت کو حاضر کیا، نہ ذرے کو حاضر کیا، ذریت کو حاضر کیا۔ اس ذریت کو حاضر کر کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا یا سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کے بعد قالوا بلا شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم آج گواہی دیتے ہیں لیکن قیامت میں اسے غافل ہوں گے کہ ہم کیا گواہی دے کر آئے تھے، یا ہماری ربوبیت کا جو اقرار لیا تھا۔ اب یہ ایک الگ ماجرا ہے، اس میں ذرا نہ کھو جائیں کہ یہ کیا واقعیت تھی، یہ کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ پنڈال کہاں تھا، وہ سٹیج کہاں لگا ہوا تھا، وہ کیفیت حضور کیا تھی، ظہور کیا تھی، یہ فرعی راستہ ہے اس بحث کے لیے۔ یہاں مقصود صرف یہ تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے تمام بنی آدم سے، فرد بنی آدم سے، ہم میں سے سب نے یہ اقرار کیا ہے و عہد کیا ہے اپنے خالق کے ساتھ کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ خالقیت کا عہد نہیں کیا، ربوبیت کا عہد کیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ الستو بربکم قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد بھی کسی ایک تاریخ کو نہیں ہوا کہ ایک معین تاریخ کو سب کو جمع کیا گیا اور ان سے مجمع لگا کر یہ اقرار کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک امر ہے مسلسل، جو بنی آدم پیدا ہو رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں، وجود میں آنے کے بعد یہ اقرار بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک امر مسلسل ہے، نہ کہ ایک معین تاریخ کو جو پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا نہیں ہوئے، جن کو ہونا ہی نہیں ہے پیدا، ان سب کو خدا نے حاضر کیا ہے اور ان سے یہ عہد لیا ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو مسلسل ہے، یعنی بنی آدم کے دالان میں جو بھی قدم رکھتا ہے، بنی آدم ہونا چاہتا ہے، یعنی جو ہی پشت بنی آدم سے ذریت بنتی ہے، پشت بنی آدم سے ذریت بنتی ہے، ظاہر بنی آدم سے ذریت بنتی ہے، یعنی جب خلقت کے نظام میں شروع ہوتا ہے سفر خلقت کا، اس سفر کے دوران ایک مرحلے میں وہ مرحلہ آدمیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو ہی مرحلہ آدمیت میں داخل ہوتا ہے بننا، چونکہ اس سے پہلے آدمیت نہیں ہے، اس سے پہلے مٹی ہے، اس سے پہلے خاک ہے، اس سے پہلے تین ہے، اس سے پہلے کچھ اور ہے، آدمیت کے مرحلے میں ابھی نہیں پہنچا، آدمیت سے بہت دور ہے ابھی، یہ آدمیت کے راستے میں ہے، راستے میں ایک اسٹیشن کا نام آدمیت ہے، اس پہ جب پہنچتا ہے تو پھر عہد ہوتا ہے۔ خلقت کے نظام میں جب ایک خلقت کے نظام میں چلتا ہے ایک مرحلہ یا وہ مخلوق، آتے آتے جب آدمیت تک پہنچتی ہے تو وہاں جب ذریت اس کی بنتی ہے، پشت سے اس مرحلہ خلقت سے جو طے کرتا ہوا آ رہا ہے ظاہر اس کا، جب اس کی ذریت تشکیل پاتی ہے، اس وقت اس سے عہد لیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور وہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، اللہ کی ذات ہمارا رب ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا عہد نہیں لیا جاتا، خالقیت کا عہد مثلا، یا رحمانیت کا، رحیمیت کا، یا دیگر جو اسماء اللہ حسنی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا عہد نہیں لیا جاتا، حتیٰ الوہیت کا، بلکہ فقط ربوبیت کا عہد انسان سے لیا گیا ہے جب مرحلہ ذریت میں داخل ہوا ہے۔ کہ عرض کیا کہ یہ
الگ بات ہے، اس کو اپنے مقام پر تفصیل کی ضرورت ہے. یہاں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے، فرد سے جو بھی آدمیت کے مرحلے تک پہنچتا ہے، یعنی بنی آدم بنتا ہے، انسانیت کے دالان میں داخل ہوتا ہے اس سفر خلقت میں، وہاں اقرار کر کے پھر آگے آتا ہے. اور یہ اقرار بھی لفظی نہیں ہوتا، نہ خدا کی طرف سے پوچھا جاتا ہے الستو کا لفظ عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں، اور نہ ہی انسان لفظاً جواب دیتا ہے. یہ عہد و گفتگو لفظی نہیں ہوتی، یہ عہد و گفتگو وجودی ہے، وجودی عہد ہے. مثلا جس طرح آپ کوئی چیز، مثلا فرض کر لیں کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہ پڑھنا خود ایک عہد ہے. جب ایک شخص طالب علم بنا ہے، طالب علم بننا ایک عہد ہے. کیا عہد؟ کہ میں مثلا دین پڑھوں گا، دین کے فرائض سیکھوں گا اور تبلیغ دین کروں گا، اور جو میرے فرائض و ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ میں ادا کروں گا. یہ بننا، یعنی جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم طالب علم بنو اور وہ بن جاتا ہے، یہ اس کا قبول کرنا طالب علمی، یہ عہد ہے اس کا اپنی ذمہ داریوں کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے. عملی عہد اس کو کہتے ہیں، یا وجودی عہد ہے. یہ لفظی نہیں ہے، لفظی عہد نہیں ہوتا. حقیقی عہد وہ ہے جو انسان وجوداً کرتا ہے. مثلا جب ایک شخص کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے تو جب وہ قبول کر لیتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا ڈاکٹر بننے کے راستے میں جب آ جاتا ہے، اس لائن میں آ جاتا ہے، اس کا آنا عہد ہے یہ کہ میں انسانی جانیں بچاؤں گا. یا جب ایک شخص کسی دوسرے میدان میں جاتا ہے تو اس میدان کو اختیار کرنا عہد ہے، اس کا عملی عہد ہے، وہ وجودی عہد ہے، لفظی عہد سے زیادہ پختہ تر ہے. خوب ہم کیوں بھول گئے یہ عہد؟ پر ربوبیت خدا کا جو عہد کیا تھا، تبھی بات ہے، نہ بھولیں تو اور کیا کریں، چونکہ جس نے عہد کیا تھا ہم اسی کو بھول گئے، ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں. جس دن انسان کو اپنا علم ہو، اس دن اس کو اپنے بارے میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے، اس نے شادی کی تھی، اس کے بچے بھی تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا حافظہ ختم ہو گیا. اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، سب ہیں. اب یہ کھڑا ہوا ہے مجسمہ، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ لگی، اس کو حافظہ ختم ہو گیا، یادداشت ختم ہو گئی اس کی. اب اسے پوچھو کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ تمہارے بچے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کو میں نہیں جانتا، یہ کون لوگ ہیں. ماں باپ کو نہیں پہچانتا، اپنا گھر نہیں پہچانتا. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے نظر آئے ہوں گے ایسے لوگ جو اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں. کیوں کھو بیٹھے؟ کہ اپنا حافظہ ختم ہو گیا ہے، لہذا وہ باتیں جو اس نے کی تھی وہ ساری بھول گیا ہے، وہ کام جو اس نے کیے تھے سارے بھول گیا ہے، اپنی اولاد بھول گیا، اپنے بیوی بچے بھول گیا، سب کچھ بھول گیا ہے. اسے یاد ہی نہیں ہے کہ یہ سب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے اقرار کروانے کے لیے کہ اسے یاد آ جائے یہ سب میرے ہیں، اس کے حافظہ لوٹانے کی ضرورت ہے، اس کی یادداشت بحال کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کی یادداشت بحال ہو جائے گی، اس سے سارے عہد و پیمان یاد آ جائیں گے اس صورت میں. آج ہمیں یہ نہیں ہے، ربوبیت کا عہد ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ چونکہ ہمیں خود اپنی یاد نہیں ہے. ہمارا چوٹ لگنے سے حافظہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، میموری نہیں ہے ابھی. ہم خود فراموش ہیں، ہم خود شناس نہیں ہیں، خود فراموش ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. سب خود فراموش ہیں. جو خود فراموش ہے اسے کیا معلوم اس نے کیا عہد کیا تھا، عملی عہد کیا کیا تھا، فطری عہد کیا کیا تھا، خلقت میں کیا عہد کیا تھا اس نے. یہ خود فراموشی ہے. اس سے پہلے سبق یہ سکھایا جائے کہ تو خود اپنے آپ کو تلاش کر، جستجو کر، تو خود کیا ہے. لہذا روایت میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. رب کون جانتا ہے؟ رب کو جو خود کو جانتا ہے. چونکہ رب نے عہد خود سے لیا ہوا ہے، خود ہی سے عہد لیا ہوا ہے، یہ خود ہی کو ہی نہیں جانتا، اس کی خود ہی گم شدہ ہے. بس اس کو کیا پتا کہ ربوبیت کیا چیز ہے. بس پہلے انسان کو انسان یاد دلایا جائے، پہلے انسان کو انسان
تلاش کر کے ڈھونڈ کے اس کو بتایا جائے کہ تو کیا ہے، تو خود کیا چیز ہے. فراموش شدہ کو، جو خود کو فراموش کیے ہوئے، اسے کیا معلوم کہ کیا ہے. اس لیے بعض تعبیرات میں یہی روایات ہیں، ان کو ادیبوں نے بہت اچھے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ انسان کا گمشدہ در حقیقت خود انسان ہے. آج ہم گمشدہ ہیں، ہم خود اپنے آپ سے گمشدہ ہیں. ہماری جگہ جو خود اور میں بنی ہوئی ہے وہ کاذب ہے، وہ ہم خود نہیں ہیں، وہ کوئی اور چیز میں بن گئی ہے. خواہشات، انہوں نے دیکھا کہ یہ خود کو بھولا ہوا ہے، انہوں نے آ کے خود بن کے جگہ بنا لی ہے اور اب وہ میں بن گئی ہیں. خواہشات، ہوس، شہوات، یہ میں بن گئی ہیں، یہ انا بن گئی ہے. ابھی چونکہ جو سیٹ خالی ہوتی ہے دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے اس پر. حقیقی خود گم ہے، خود اپنے آپ پر گم ہے. چونکہ جب ہم کثرت سے دوسری چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ وہ ایک شعر بھی ہے فارسی عربی ملا جلا، ایک طنز نما یا لطیفہ نما شعر بھی ہے. ہمارے ایک استاد بزرگوار، خدا رحمت کرے، اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، وہ یہ سناتے تھے. البتہ وہ اپنے استاد سے سناتے تھے کہ شغلتنا، کس طرح سے ہے وہ، شغلتنا کثرت و کارنا ان پروردگارنا، اس طرح سے وہ سناتے تھے کہ ہمیں فارسی عربی مل کے یہ شعر بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ ہمیں مشغول کر دیا ہے. شغلتنا کثرت و کارنا، کام کے زیادہ شغل مشاغل، ان مصروفیات نے ہمیں مشغول کر دیا ہے، اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہم غافل ہو گئے اپنے پروردگار سے. شغلتنا کثرت و کارنا ان پروردگارنا، اپنے رب سے ہی بلا دیا، دور کر دیا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے ہیں، اور خدا فراموشی کا نتیجہ یہ ہے کہ خود کو بھی بھول گئے ہیں. خدا فراموشی خود فراموشی ہے، وہ خود فراموشی خدا فراموشی ہے. خود شناسی خدا شناسی ہے، وہ خدا شناسی خود شناسی ہے. خود و خدا مربوط ہیں. خدا خالق ہے، وہ خود اس کی مخلوق ہے. خودی اس کی تجلی ہے. جس کو خود کا نہیں پتا اسے کیا معلوم کہ خدا کیا ہے، وہ کیسے خدا شناس بن جاتا ہے. اگرچہ خدا شناسی پہ درس دیتا ہو، لیکچر دیتا ہو، لیکن جب خود کو فراموش کیے ہوئے ہے، خودی کو فراموش کیے ہوئے ہے، اس کو کوئی چیز اعتبار نہیں ہے اسے کوئی چیز مل جائے. ایک شعر میں نے یادداشت کیا ہوا تھا یہاں ایک اور شاعر کا کہ انہوں نے شاید اس تناظر میں نہیں کہا لیکن مضمون اس کا اچھا ہے وہ بھی، کہ مل گیا، ایڈریس مل گیا بس. بھلے اس شعر کا عنوان ہے، یہ فیض کا شعر ہے. فیض ایک مسلمان شاعر نہیں ہے، کمیونسٹ شاعر ہیں یا مادی تفکر رکھنے والے شاعر ہیں، لیکن بعض چیزیں خوب نقطہ نشاندہی اچھی کی ہے یا پڑھا ہے کہیں سے یا رہنمائی کی ہے. ان میں سے جو انہوں نے اچھا کلام لکھا ہے اس میں سے ایک یہ ہے. ان کی اس نظم کا عنوان ہے میرے درد کو جو زباں ملے. ایک تو درد ہو انسان میں اور درد کو بھی زبان مل جائے، بات کر سکے، درد انسان کا گفتگو کر سکے، اظہار کر سکے. درد ایک ہوتی ہے بے دردی اور ایک ہے درد کی بے زبانی. بے درد تو وہ تو بھینس ہے سیدھی ساری. بے درد آدمی وہ بھینس ہے، کٹا ہے وہ اصلاً سرے سے انسانیت کے زمرے میں
شمار نہیں ہوتا، وہ منڈی کا مال ہے بے درد۔ دردمند بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی، دردمند یا درد کو زبان ملتی ہے کہ درد بولتا ہے، یا نہ درد اندر ہی اندر وہ گھٹن بن جاتا ہے۔ درد کو زبان ملے تو درد ہے کیا انسان کا؟ کیا درد ہے؟ میرے درد کو جو زبان ملے، میرا درد نغمہ بے صدا، میرا درد نغمہ بے صدا ہے، نغمہ ہے لیکن صدا نہیں ہے اس کی، درد ہے، اندر ایک چبھن ہے، اندر ایک اٹھان ہے، اندر ایک تکلیف ہے، اندر ایک احساس ہے تکلیف دے، لیکن بے صدا ہے، آواز نہیں ہے اس کی۔ میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشان۔ میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، میری ذات کا جو نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے، میری خاموشی کو بیاں ملے، مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے۔ کہ اگر یہ میرا درد ہے، درد کیا ہے کہ مجھے اپنا پتہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا درد ہے میرا درد نغمہ بے زباں، میرا یہ درد جس کو آواز نہیں ہے، اگر کوئی پوچھے اس کو اب زبان مل جائے، یہ بولنا شروع کر دے تو آپ کو بتائے گا۔ ایک تو درد ہے، اور اگر اس کو زبان ملے وہ بتائے گا کہ کیا درد ہے میرا درد یہ نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے میرے پاس، ثروت نہیں ہے میرے پاس، سلطنت نہیں ہے میرے پاس، جاگیر نہیں ہے میرے پاس، فلاں نہیں ہے، یہ درد نہیں ہے۔ درد کس بات کا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا ہوں۔ میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشان، ایک بے نشان ہوں، اس کی کوئی نشانی مل جائے، اس ذرے کی نشانی مل جائے، علامت مل جائے کہ یہ کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے یہ۔ میرے درد کو جو زبان ملے، اگر میرے درد کو زبان مل جائے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، پھر میں اپنے آپ کو سمجھوں گا میں کیا ہوں۔ میری ذات کا جو نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے، مجھے اگر اپنی ذات کا پتہ چل جائے، مجھے دو جہان کے راز، نظم کا راز مل جائے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے، میری خاموشی کو بیاں ملے۔ یہ راز پنہان و مخفی اگر مجھے مل گیا تو میری خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے، اس وقت مجھے کائنات کی سروری مل جائے گی جب مجھے اپنا پتہ مل جائے گا۔ اس معرفت کے اندر کائنات کی سروری ہے، سرداری و سلطانی و حکومت و حاکمیت اسی ایک نقطے کے اندر ہے کہ مجھے اپنا پتہ مل جائے، یہ خود ہی مجھے مل جائے۔ اگر یہ نہ ملی پھر کیا ہوں میں ہر چیز کا غلام ہوں، مٹی کا بھی غلام ہوں، کھیت کا غلام ہوں۔ اس وقت جاگیردار کہتے ہیں نا، فلاں کے اتنے مربے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنے بڑے کھیت کا غلام ہے۔ فلاں کے اتنے جانور ہیں، یعنی اتنے جانوروں کا نوکر ہے۔ اس وقت انسان غلام ہے ان چیزوں کا۔ اتنی گاڑیاں ہیں، یعنی ان گاڑیوں کا نوکر ہے۔ اتنی اس کی بلڈنگیں، یعنی ان بلڈنگوں کا نوکر ہے۔ ان کا حاکم نہیں انسان، ان کا نوکر ہے، حاکم نہیں ہے ان کا، چونکہ انہی کو بنانے میں اور انہی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ تو نوکر یہی وہی ہوتا ہے جو کسی کی خدمت کر رہا ہو۔ ان کو خدمت میں نہیں لے رہا، ان کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ مخدوم ہے، انسان خادم بنا ہوا ہے، کیونکہ خود کو بھولا ہوا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں ہوں کیا، میں کیا والا شان و والا مقام و والا صفات ہوں، اور میری کیا حیثیت ہے۔ جب وہ حیثیت اس کو پتہ چل جائے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں جن کا خادم ہوں، میں تو خادم خدمت کے لیے تھا، میں ان کو مخدوم ہوں ان کا، میں سلطان ہوں ان کا، میں حاکم ہوں ان کا، میں نائب خدا ہوں، میں خلیفہ خدا زمین پر ہوں، میں تو ان کے لیے نہیں آیا تھا، یہ سب میرے لیے ہیں۔ توجہ کریں، قرآن مجید کی تعبیر ہے لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن اس وقت برعکس ہے، انسان ان کے لیے ہے، نہ یہ انسان کے لیے ہے، سب کے لیے انسان بن گیا ہے۔ بس انسان حاکم نہیں ہے، اس کو اپنا نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں، اپنے آپ کو حقیر کیا ہوا ہے اس نے، ذرہ بے نشاں، اسے یہ سراغ مل جائے۔ پس اگر یہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ ہمیں اس سے بڑی چیز یاد نہیں ہے، اور وہ ہم خود ہیں، ہمیں خود اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف یہ معدہ ہے اور ہمارا کام فریضہ بھی اسی کو بھرنا اور خالی کرنا ہے بس۔
غلہ استعمال کرنا، غلہ مصرف کرنا، اتنی بوریاں غلہ خالی کرنا، یہ فریضہ اول ہے ہمارا، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں، یہ عہد بھی یاد نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کا عہد انسان سے لیا ہے، خصوصیت کے ساتھ انسان سے عہد لیا ہے۔ خوب ہم دیکھیں کہ یہ ربوبیت کیا ہے۔ یہی نظام ربوبیت نظریاتی مرحلے میں سمجھنا و سمجھانا امت سازی کی بنیاد ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد ربوبیت خدا ہے۔ ہم فوراً انجمن بنا کے سمجھتے ہیں کہ امت بن گئی ہے، در حالی کہ پہلا مرحلہ جو اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ مکہ میں ایک انجمن بناتے، ابو جہل کو صدر بنا دیتے، ابو لہب کو سیکرٹری بنا دیتے، اس کو کیا کراتے، خزانچی بنا دیتے، ٹھیک ہے ایک بہترین امت بن گئی ہے۔ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ مرحلہ اول کیا تھا؟ ابو جہل کو کہا کہ یہ لات و منات تیرے رب نہیں ہے، اللہ تیرا رب ہے، وہیں پھنس گیا وہ ابو جہل، یہ مشکل تھی اس کے لیے۔ یہ مرحلہ سخت تھا اس کے لیے، ربوبیت کا سمجھنا کہ رب کون ہے۔ رب عربی زبان میں ربابا ہے۔ اب آپ طلبہ ہیں، اگرچہ بعض ابتدائی ہیں، ابھی نہیں صرف شروع کیے لیکن شروع کر دیے، ابھی پڑھنا آہستہ آہستہ آشنا ہو جائیں گے۔ اصل لفظ ہے یہ ربابا، دو بے ہیں، ربن دو بے ہیں، بے کو بے میں ادغام کیا گیا، ربابا۔ یہ خیال رکھیں بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، وہ لکیر کے فقیر ہم بنے ہوتے ہیں اور بغیر غور کے بسا اوقات اظہار کر دیتے ہیں۔ کئی لفظ ہیں باہم مشابہت رکھتے ہیں، ایک ربابا ہے، ایک رباوا ہے، رباوا واو کے ساتھ، ایک ربایا ہے، ایک ربا ہے، ایک رابا ہے۔ یہ سب قریب قریب ہیں اور الگ مادے ہیں۔ ربا اور چیز ہے، ربایا اور چیز ہے، رباوا اور چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ربابا، دو بے ہیں اور ایک رے۔ ان سے رب صفت کے طور پر بعض اہل لغت کے مطابق کہ دونوں اس کے اندر خاصیتیں پائی جاتی ہیں، مصدری خاصیت بھی ہے اور صفتی وصفی خاصیت بھی ہے اس کے اندر۔ لہذا چونکہ وصف قرار پاتا ہے یا مصدر بھی بنتا ہے، لہذا اسم واقع ہو سکتا ہے صفت کے طور پر، لہذا یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء فعلیہ میں سے کہا جاتا ہے۔ ربوبیت اسماء فعلیہ میں سے ہے کہ یہ اصطلاحی باتیں ہیں، اہل مدرسہ کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے جو علم کلام نہیں پڑھتے یا صرف نہیں پڑھتے ان کو پلے نہیں پڑتا کہ یہ رب بیان کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہاں پر۔ در حالی کہ قرآن نے رب بیان کیا ہے، صرف آتی ہو یا نہ آتی ہو، رب سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا ہے، علم کلام پڑھا ہو یا نہ ہو، رب سب کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ رب العالمین ہے، اقرار سب نے کیا ہے، صرفیوں نے بھی اقرار کیا ہے، الستُ بربکم میں صرفیوں نے بھی کہا قالوا بلا، نحویوں نے بھی کہا بلا، متکلمین نے بھی کہا، فلسفیوں نے بھی کہا، عربوں نے غیر عربوں نے سب نے کہا، پنجابی سندھی بلوچی سب نے کہا بلا، پشتونوں نے بھی کہا بلا، الستُ بربکم سب نے کہا بلا۔ بس یہ جو سب نے بلا کہا تو معلوم ہے کہ سب کو سمجھ میں آنی چاہیے، صرف پڑھے بغیر بھی ربوبیت سمجھ میں آنا چاہیے۔ صرف اس کی لفظی پس منظر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ بنیادی طور پر ہے کیا۔ لفظ ابھی لفظ کی بات ہو رہی ہے، خدا کی نا۔ لفظ رب جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، عنوان کے طور پر انتخاب کیا ہے اپنی نظام کے لیے، اس لفظ کا پس منظر مشاہدہ کر رہے ہیں ہم۔ رب عرب استعمال کرتے ہیں ربابا، کسی چیز کو جو ناقص ہو اس کا نقص برطرف کر کے اور ضروری اس کے لیے لوازمات فراہم کر کے اس کو کمال تک پہنچانا، تکمیل کرنا کسی چیز کو۔ ناقص ادھوری چیز ہو جو کمال تک
پہنچ سکتی تھی لیکن نہیں پہنچی، ناقص ہے، ابھی اپنے مطلوبہ کمال تک نہیں پہنچی ہوئی، اس کو تکمیل کرنا، کمال تک پہنچانا، تکمیل دوسرے کو کمال تک پہنچانا، تکامل خود کمال تک پہنچنا ہے، تکامل خود کمال تک پہنچنا ہے، تکمیل دوسرے کو کمال تک پہنچانا ہے۔ مثلا کوئی کام دیا گیا پوری کلاس کو، ایک آدمی نے جلدی کر لیا، اپنا پیپر کامل کر لیا، کامل کر کے دیکھا دوسرے کا کام ابھی ناقص ہے، اس کی مدد کی، اس کی بھی تکمیل کر دی۔ خود جو کام کیا ہے یہ تکامل ہے، دوسرے کے ساتھ جو مدد کی ہے وہ تکمیل ہے۔ رب تکامل کو نہیں کہتے، کمال تک پہنچنے کو ربابا نہیں کہتے، بلکہ کمال تک پہنچانے کو رب کہتے ہیں۔ رب صفت ہے، ربا یعنی یا ربن، کمال تک پہنچانا۔ کمال تک پہنچانا کس طریقے سے؟ وہ چیزیں جو اس کے اندر کم ہیں، جو نہیں ہیں، ادھوری ہیں، انہیں اس کے اندر شامل کرنا، ڈالنا، اور پھر انہیں حد کمال تک پہنچانا۔ ناقص چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ترکیب ہوتی ہیں، یعنی چند، جیسے چائے بناتے ہیں ہم، چائے 3-4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اگر چائے میں پانی ڈال دیں، پتی ڈال دیں، چینی ڈال دیں، دودھ نہ ڈالیں تو ابھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے، تو دودھ ڈالنے سے کامل ہو جاتی ہے۔ یا اگر دودھ بھی ڈال دیا، چینی نہیں ہے اس کے اندر، شکر نہیں ہے، ناقص ہے ابھی، اس شکر کے اضافہ کرنے سے کامل ہو جاتی ہے۔ اس کو نہیں کہتے رب، اس کو کامل کرنا، اس ناقص ترکیب کو کامل کرنا، یہ نہیں ہے رب، بلکہ رب خصوصاً اس تکمیل کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر نشو و نما ہو، نمو ہو جس کے اندر۔ یہ ترکیب ہے، صنعتی ترکیب ہے یا کیمیکل ترکیب ہے۔ کیمیائی ترکیب سے کسی چیز کو مکمل کرنا یہ کمال تک پہنچانا نہیں ہوتا، اس سے نہیں وہ کمال تک پہنچتی چیز، کیمیائی ترکیب سے۔ بلکہ ایک چیز جو نشو و نما کر رہی ہے، رشد کر رہی ہے، اس کے اندر حالت نمو ہے، اور ابھی نمو نہیں کر رہی اس وجہ سے کہ کمی ہے اس کے اندر، ان چیزوں کی کمی ہے جن کے ہونے سے اس میں نشو و نما آتی ہے، نمو آتی ہے، ان چیزوں کو اس میں اضافہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ربا، عرب، تکامل کر دینا، اس کو تکمیل کرنا ربوبیت ہے۔ اس کے لوازمات میں سے یہ تکامل بھی اس چیز کا جس کے اندر نشو و نما ہو، ارتقاء ہو، نمو ہو جس کے اندر۔ جس طرح مثلا پودا نشو و نما کرتا ہے، پودے کی ترکیب کیمیکل نہیں ہے کہ مثلا ہم چائے کی طرح چند چیزیں بنائیں تو پودا کامل ہو جاتا ہے، یا مثلا ہم ایک شاخ لگائیں، ایک پتا لگائیں، ایک پھل لگائیں، اس کے ساتھ جڑ لگائیں تو یہ پودا بن جاتا ہے نا۔ بیج سے نکلتا ہے، بیج اس کی ابتدائی حالت ہے، اس بیج سے ابتدائی حالت میں وہ کومپل اس کی نکلتی ہے، غنچہ، اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا رشد کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اس کے اندر موجود استعداد کمال کھلتی ہے، نکھرتی ہے، باہر آتی ہے، اندر موجود استعداد پنپتی ہے۔ کیمیائی ترکیب میں اندر کوئی استعداد نہیں ہے۔ مثلا جب آپ چائے بناتے ہیں تو اس کے اندر کوئی استعداد نہیں ہے چائے بننے کی، یہ باہر سے آپ ٹھونستے ہیں اس کے اوپر سب کچھ، اس کے اندر نہیں ہے طلب۔ مثلا چینی کے اندر چائے بننے کی طلب نہیں ہے، دودھ کے اندر چائے بننے کی طلب نہیں ہے، یہ تحمیلی چیز ہے، ٹھونسی ہوئی حالت ہے، چینی کے اوپر بھی، دودھ کے اوپر بھی، پتی کے اوپر بھی ٹھونسا ہے ہم نے یہ سب کچھ، اور وہ چائے بنا دی ہے۔ لیکن نامیاتی حالت جو انسان شے کے اندر پیدا ہوتی ہے، نمو کی حالت، اس نمو کی حالت میں اس کے اندر استعداد ہوتی ہے،
پنہان مخفی، اس استعداد کو کچھ لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ضروریات ہوتی ہیں اس کی. اگر وہ چیزیں مل جائیں اس اندر بیٹھی ہوئی استعداد کو، وہ باہر آتی ہے، کھلتی ہے اور درجہ کمال تک جا پہنچتی ہے. لہذا بیج میں باہر سے کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا، سب کچھ اندر سے باہر آتا ہے. اس کو خاص آب و ہوا کی ضرورت ہے، مٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ایک معین درجہ حرارت کی ضرورت ہے. یہ فضا چاہیے، یہ ماحول چاہیے اس کو. کس کے لیے؟ تاکہ اس کے اندر موجود صلاحیت پنپ سکے. اس فضا میں وہ چیز پنپتی ہے. اگر یہ فضا نہ ہو، وہ اندر موجود صلاحیت نکھرتی نہیں ہے، تکامل نہیں کرتی، وہ بڑھتی نہیں ہے آگے. لہذا نامیاتی استعداد جس شے کے اندر موجود ہو، اس کو بڑھانے کو عرب رب کہتے ہیں یا ربوبیت کہتے ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے اسی لفظ کو چنا اپنے نظام کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنے فعل کے لیے، اور مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے. یہ لفظ، یہ عنوان استعمال کیا ہے. کہ ایک تو ذات خدا خالق ہے، یعنی عدم سے، نیستی سے ہستی کا لباس ہر شے کو خدا نے پہنایا ہے. خالقیت کا یہ معنی ہے، یعنی جو چیز نہیں ہے، معدوم ہے، نیستی میں ہے، ظلمت میں ہے، اس کو لباس ہستی خدا نے عطا کیا ہے. جیسے ہم نہیں تھے، عالم ہستی میں نہیں تھے، لباس ہستی نہیں تھا ہمارا، ہمیں خدا نے ہست بنایا ہے، وجود دیا ہے، ہستی عطا کی ہے. یہ خالقیت خداوند تبارک و تعالی ہے. ہم جب ہستی میں آ گئے، لباس ہستی جب ہم نے پہن لیا، لباس ہستی جب پہنا تھا تو کیا تھی حالت ہماری؟ نطفہ. علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک نجس قطرہ، بدبودار نجس قطرہ، یہ لباس ہستی تھا جو دیا گیا. اس نطفے کے اندر، یہ نطفہ بھی قطرہ نہیں ہے، قطرے کے اندر لاکھوں کروڑوں نطفے ہوتے ہیں. قطرہ، چھوٹا سا قطرہ جیسے آنسو کا قطرہ ہے یا پانی کا قطرہ، اتنا قطرہ اس مادے کا، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں موجودات ہیں جو انسان بن سکتے ہیں. انسان بننے کی صلاحیت اس قطرے کے اندر، جن ذروں کے اندر ہے، وہ ذرے آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے. یعنی ابتدائی لباس ہستی جب انسان پہنتا ہے اور انسانی دالان میں قدم رکھتا ہے، جب ابھی ذریت نہیں بنا، ذریت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ذریت سے پہلے جسمانی مرحلہ. جس طرح خداوند نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے پیدا کیا ہے. طین گارا، پانی والی مٹی، یعنی پہلے مٹی تھی، مٹی کو گارا بنایا، گارے کو پھر کیا کیا ہم نے؟ سلالہ بنایا. سلالہ جوس، نچوڑ، جوہر اس کا نکالا ہم نے، مٹی کا جوس نکالا. ہم سے نہیں نکل سکتا مٹی کا جوس. انسان نے ابھی تک ساری چیزوں کا جوس نکال لیا ہے، مٹی کا جوس نہیں نکال سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مشینری لگائی ہوئی ہے جس کا کام صبح و شام مٹی کا جوس نکالنا ہے. اور یہ جو کچھ کھاتے ہیں، سبزیاں، پھل، اناج، غلہ، یہ کیا ہے؟ گندم کیا ہے؟ مٹی کا جوس ہے. یہ مشین ہے اللہ کی لگی ہوئی ہے، پودا مٹی میں مٹی کا جوس نکال رہی ہے، اور جوس نکال کے اس سے غذائیت نکال رہی ہے باہر. یہ نشاستہ، یہ وٹامن، یہ سارا مثلا کیلری اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا اس کے اندر، یہ سب مٹی کے اندر تھا. نچوڑا اس دستگاہ نے جو اللہ نے نصب کی ہوئی ہے مشین، اس نے اس کو نکالا، نچوڑ کر اسے انسان کی غذا بنا دیا.
یہ سلالہ ہے مٹی کا. اس سلالے سے پھر ہم نے کیا کیا؟ نطفہ بنایا. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. پھر ہم نے اس سلالہ کو نطفہ بنایا، پھر اس نطفہ کو قرار مکین میں رکھ دیا، اس مستقر میں رکھ دیا، امن کی جگہ پہ رکھ دیا جہاں اس کا ٹھہراؤ آ گیا ہے اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد اس نے رشد کرنا شروع کر دی. یعنی پہلے اس نے جمادی مرحلہ تھا، جمادی مرحلے سے نمو کا مرحلہ شروع ہوا. نمو کا مرحلہ 3 کے بعد شروع ہوتا ہے. 3 سے پہلے نمو نہیں ہے، نمو 3 کے بعد ہے. 3 کے بعد جب یہ آیا تو اس نے نمو شروع کر دیا. یعنی سلالہ بنا، سلالہ سے نطفہ بنا، نطفہ سے مضغہ بنا، علقہ بنا، اس کے بعد گوشت بنا، ہڈی بنا، جلد بنی، اعصاب و رگیں و سب کچھ بنا. پھر اس کے بعد انسان بنا اور پیدا ہوا، طفل بنا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ انسان بن گیا. نطفے کے اندر جو کچھ تھا، باہر سے کچھ بھی نہیں. انسان بنانے کے لیے یہ نہیں تھا کہ کان بنا کر پھر اس کے ساتھ لگا دیے گئے، آنکھیں باہر سے بنا کر اس میں جوڑ دی گئیں. جس طرح گاڑی بنائی جاتی ہے، ہر پارٹ اس کا الگ بنتا ہے، پھر آ کر اس کو اسمبل کرتے ہیں. اسمبلنگ نہیں ہوئی انسان کی، نمو ہوئی ہے. اندر سے سب باہر آیا ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں ڈالا گیا کچھ بھی، سب اندر سے باہر آیا ہے. یعنی وہ سپرم، وہ نامرئی ذرہ نطفہ، نامرئی ذرہ، یہ سب کچھ اس کے اندر تھا. یہ جو ابھی انسان ہے یہ سب کچھ اس کے اندر تھا. یہ صنع خدا ہے، یہ سب کچھ وہاں موجود تھا. اور جو ہی اس کو ماحول ملا، قرار مکین میں گیا، وہ فضا اس کو میسر آئی، وہ جو اندر تھا اس نے نمو شروع کر دی، رشد شروع کر دی. جس طرح آپ دانہ گندم کا اگر رکھ دیں باہر، وہ دانہ ہی رہتا ہے، اس کو مٹی میں ڈال دیں وہ نمو شروع کر دیتا ہے. یعنی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب باہر آنا شروع ہو جائے. باہر آنے سے مراد یعنی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. نمو سے مراد نقص یا ابتدائی حالت سے بڑھ کر انتہائی حالت تک پہنچنا. سادہ لفظوں میں اگر بیان کروں، نمو کو ابتدائی ترین حالت سے نکل کر کسی شے کا اپنی انتہائی حالت تک پہنچنا، اس کو نمو کہتے ہیں. ہم جب دیوار بناتے ہیں تو یہ نمو نہیں کرتی دیوار، چونکہ ہم باہر سے ردے لگا رہے ہوتے ہیں. دیوار کے ساتھ پودا لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیوار بنا رہے ہیں، پودا بھی بڑھ رہا ہے، دیوار بھی بڑھ رہی ہے. دیوار نمو نہیں کر رہی، پودا نمو کر رہا ہے. دیوار پہ آپ باہر سے سیمنٹ اور مسالہ اور ردے، اینٹیں اور ردے لگا رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، پودے کے اندر ہے، وہ سب اندر سے نمو کر کے رشد کر رہا ہے. یعنی ابتدائی ترین حالت سے انتہائی حالت کی طرف جا رہا ہے. اسی کا نام نشو و نما ہے، اسی کا نام نمو ہے. یہ کام خود نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں، خود نہیں ہوتا. یہیں سے مادیت الگ ہو جاتی ہے، مادیت کا راستہ یہاں سے جدا ہو جاتا ہے. مادیت کے قائل لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، بیج اس کے اندر موجود ابتدائی حالت ہی انتہائی حالت تک آتی ہے، لیکن یہ اس کے اندر موجود سسٹم ہے خودکار اور خود ہوتا ہے. یہ مادے کا تغیر ہے، طبیعت مادہ ہے، اور طبیعت مادہ میں یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ خود نشو و نما کرے. نہ، یہ خود نہیں ہوتا، اس کام کو کوئی کر رہا ہے، یہ رشد اس کو کوئی دے رہا ہے. لہذا اس نقطے کی طرف خداوند تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا سورہ واقعہ میں. یہ جو سارے ہمارے ورد ہیں، کچھ سونے کے، کچھ جاگنے کے، کچھ پاس ہونے کے، کچھ فیل ہونے کے، یہ ورد در حقیقت آئیڈیالوجی ہے ہماری. آئیڈیالوجی کو ماہرین نے ورد بنا دیا ہے ہمارے لیے. یہ سب ہماری آئیڈیالوجی ہے. سورہ واقعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم، کیا دیکھا ہے کبھی، ما تمنون،
اور نہیں دیکھا. افرأیتم یعنی غور کیا ہے کبھی؟ غور نہیں کیا. امنا جب کیا ہے تو غور کیا ہے؟ وہ اس وقت غور کی حالت ہی نہیں ہوتی ہے آدمی کی. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جو کچھ تم نے امنا کیا ہے یعنی یہ نطفہ جو بنا ہے وہ منتقل ہوا ہے, یعنی نر سے مادہ میں منتقل ہوا ہے یہ نطفہ. غور کیا ہے کبھی اس پر؟ تمہارا کام کیا تھا؟ نطفہ منتقل کرنا بس. اس کے علاوہ تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. خالق اس کا کون ہے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. یعنی اس کے اندر موجود اس ابتدائی حالت کو انتہا تک کس نے پہنچایا ہے؟ نطفے کے اندر تو تم نہیں اترے ہو, تمہیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ نطفے کے اندر ہے کیا چیز ہے, بنانا کیا ہے اس کو, رشد کیسے کرے گا. افرأیتم ما تحرثون, یہ جو بیج تم نے ہرس کیا ہے, کھیتی میں ڈالا ہے, زمین میں گاڑا ہے, دیکھا ہے, غور کیا ہے اس کو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ہرس تمہاری ہے, زر کس کی ہے, زراعت کس نے کی ہے؟ حارس تم ہو, زارع کون ہے؟ یعنی ہرس کا مطلب یعنی دانا مٹی میں تم نے چھپایا ہے, لیکن دانے کے اندر چھپی ہوئی چیز کو کس نے ابھارا ہے, باہر نکالا ہے؟ وہ تو تم نے نہیں کیا ہے. جو ظاہر تھا تم نے مٹی میں چھپایا ہے, لیکن دانے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو کس نے ابھار کے دانا کو گندم کا پودا بنا دیا؟ یہ تو تم نے نہیں کیا ہے, یہ ہم نے کیا ہے. خالقیت یعنی کسی مخلوق کو لباس ہستی دینا, لباس ہستی دے کر اس کو بالکل ابتدائی ترین حالت میں رکھنا, یہ خالقیت ہے. خالقیت کے بعد اگر چھوڑ دیا جائے اپنی حال پر, اگر خداوند تعالیٰ خالقیت کے بعد ہمیں چھوڑ دیتا خلقت کے بعد, تو ابھی ہم سب کیا ہوتے؟ نطفے, سپرم, سارے سپرم ہوتے ابھی. اب کس کی ضرورت تھی؟ ربوبیت کی. ربوبیت یعنی جس نے لباس ہستی پہن لیا ہے, اس کو نموف کی بھی ضرورت ہے, اس کو تکامل کی ضرورت ہے, اس کو اس ابتدائی حالت سے نکل کر انتہائی حالت تک آنے کی بھی ضرورت ہے. اگر خالقیت مثلا ہر چیز میں, اگر خالقیت تو جیسے انڈا لباس خلقت دینا ہے, لیکن انڈے کے اندر چوزا بنانا, انڈے کے اندر موجود اسی زردی سے حیات بنانا, اور اس کو پھر ایک شکل دینا, اندام بنانا, اس کے اعضاء و جوارے بنانا, اور اس کے اندر پورا نظام خلق کرنا, یہ ربوبیت ہے. لباس ہستی دینا خالقیت ہے, ہستی کا لباس پہنا کر اس کو کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے. اس کا لازمہ ہے, ربوبیت کا لازمہ ہے, چونکہ ربوبیت کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, یا بہت ساری صفات کی ضرورت ہے. رب کے اندر کتنی صفات ہو کہ وہ رب بن سکتا ہے, یعنی ابتدائی حالت کو ترقی دے کر, نشو و نما دے کر, رشد و نمو دے کر اس کو انتہائی نقطے تک پہنچا سکتا ہے. کتنی صفات اس کے اندر موجود ہوں, وہ دقیق علم رکھتا ہو, اس کے اندر موجود ابتدائی حالت کا علم رکھتا ہو, اور اس نشو و نما کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس کے اختیار میں ہوں, اس کے پاس ہوں وہ سب, اور وہ اس کو عطا کر کے اس کو ان مراحل میں داخل کر سکتا ہو. آفات جتنی اس مرحلے میں تکامل میں ہیں, تکمیل کے مرحلے میں, ان سب سے آشنا ہو اور ان سے اس کو بچا کے رکھے, دور رکھے اس کو. اس کے نقطۂ کمال سے آشنا ہو کہ یہاں یہ نقطۂ کمال بنتا ہے, اس کا یہاں تک پہنچنا, اس حالت انتہائی تک پہنچنا اس کا کمال شمار ہوتا ہے, اس سے آشنا ہو.
وہ صفات جو ربوبیت کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ کسی بھی شے کو اس کی کمال تک پہنچانا، جو اتنے پہلو ہیں اس کے اندر ان سب پہلوؤں سمیت اس کو کمال تک پہنچانا، جتنے پہلو اس کے اندر ہیں ان سب پہلوؤں میں اس کو کمال تک پہنچانا ربوبیت ہے۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں شے کے اندر؟ اگر ہم ایک بہت موٹی موٹی فہرست بنائیں انسان کی، انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جن کو نمو کی ضرورت ہے، رشد کی ضرورت ہے، انسان کے اندر کیا ہے؟ ایک ذاتیات انسان ہیں، وہ ذاتی ارکان انسانیت انسان جن کی وجہ سے انسان انسان ہے، یہ ایک شعبہ ہے انسان کا۔ وہ چیزیں جو ذاتیات نہیں ہیں، ذات سے باہر ہیں لیکن ذات کے ہمراہ ہیں ہمیشہ، عوارض یا ارضیات جن کو کہتے ہیں، یہ دوسرا اہم شعبہ ہے کہ ان کو اگر شمار کریں تو ہر ایک کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ علوم انسان، علوم معرفت انسانی، شعور انسانی، صفات، انسانی صفات، جب انسان میں انسانیت کے مرحلے میں داخل ہو جائے، انسانی خلقیات، انسانی اخلاق، انسانی آداب، یہ سب انسان کے اندر جب پیدا ہو جائیں، ان تمام شعبوں میں انسانیت کو سنوارنا، ابھارنا اور ان تمام پہلوؤں سے انسان کو کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے، جس میں اس کا جسمانی مرحلہ بھی ہے، اس کی روحانی مرحلہ بھی ہے، روح کا مرحلہ بھی ہے، اس کے ذہن کا مرحلہ بھی ہے، ذہنی ضروریات کا مرحلہ بھی ہے، اس کے احساسات کا مرحلہ بھی ہے، اس کے غرائز کا مرحلہ بھی ہے، اس کے جذبات کا مرحلہ بھی ہے۔ تمام مراحل جو یا پہلو جو انسان کے وجود میں موجود ہیں یا فرض کیے جا سکتے ہیں، وہ سب کے سب محتاج ہیں نشو و نما کے، رشد و نمو کے، یعنی سب کو ربوبیت کی ضرورت ہے، ظاہر و باطن سب کو ربوبیت کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھیں مثلا انسان کو ایک بصارت چاہیے، جب انسان بن جائے گا اس کو بصارت چاہیے، بصارت کے لیے عضو چاہیے آنکھ، آنکھ کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں کہ کن چیزوں سے آنکھ بنتی ہے؟ آنکھ نہ گوشت ہے، نہ ہڈی ہے، نہ چربی ہے، بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آنکھ بننے کے لیے کیا کیا لوازمات چاہیے؟ چونکہ انسان کو نشو و نما کے لیے بصارت چاہیے، ایک حص انسان کے، حواس بھی چاہیے، حواس میں سے ایک چیز حص بصارت ہے انسان کے اندر، یہ حص انسان کے اندر ایجاد کرنے کے لیے، اس حص تک پہنچانے کے لیے کیا لوازمات چاہیے؟ یہ سب ربوبیت چاہیے اس کے لیے، اس لحاظ سے اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے ربوبیت چاہیے۔ بعض نے ربوبیت کے معانی بہت زیادہ ذکر کیے ہیں۔ اہل لغت کی دو قسمیں ہیں، بعض مجتہد ہیں لغت میں، بعض استاد ہیں لغت میں، بعض مقلد ہیں لغت میں، بعض متعلم ہیں لغت میں، بعض اناڑی ہیں لغت میں، یہ ساری کیٹیگریز ہیں ان کی۔ مجتہدین لغت جو درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، لغت کے مجتہد ہیں واقعاً، جن کے اندر ملکہ اجتہاد آ گیا، لغت شناس کم ہیں، چند ایک ہیں انگوش شمار، اساتید لغت زیادہ ہیں، لیکن مجتہدین لغت وہ کم ہیں۔ ابھی مثلا آپ اردو لغت کے مجتہدین دیکھیں، ابھی معلوم نہیں، شاید ہی کوئی موجود ہو اس وقت اردو زبان کا مجتہد۔ پہلے وہ تھے بابا اردو
انہیں بھی مانتے نہیں تھے لوگ، ویسے کہتے ہیں گورنمنٹ نے ان کو مجتہد بنا دیا تھا، لیکن انہیں مانا جاتا تھا. نام سنا ہوا نا بابا اردو کا، مولوی عبدالحق. وہ کہتے تھے وہ مجتہد اردو ہیں. ہر لغت کا مجتہد ہوتا ہے جو لغت شناس ہوتا ہے. مجتہدین اردو لغت وہ جانتے ہیں کہ رب کا معنی کیا ہے، لیکن جو صرف مطالعہ کرتے ہیں لغت کا وہ تشخیص نہیں دے سکتے معانی و لوازم معانی میں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کا معنی ہی ہے. لہذا بعض نے رب کے 20 معنی ذکر کر دیے کہ رب کے یہ 20 معانی ہیں. یہ کون ہے؟ جنہوں نے اخبار میں لغت پڑھی ہے. مجتہد لغت نہیں ہے. کبھی بھی نہیں ہوتا اس طرح سے کہ ایک لفظ کے مثلا 20 معنی اصل نہ 20 معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ سارے معنی اس کے معنی نہیں ہیں. معنی ایک ہے، اس ایک معنی کے لوازمات ہیں، سارے لوازمات معنی ہیں سب. لہذا 20 چیزیں لازمہ معنی ہیں. ان میں سے ربوبیت کے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہیں. ایک مالکیت، رب مالک ہونا چاہیے. مالک بھی کیسا؟ نہ جیسے انسان زمین کا مالک ہے یا پین کا مالک ہے یا گاڑی کا مالک ہے یا کھیت کا مالک ہے یا پودے کا مالک ہے. یہ نہیں رب بن سکتا. یہ درخت کاٹ سکتا ہے، درخت پال نہیں سکتا. جو درخت کے مالک ہیں یہ کلاڑا لے کے ارا لے کے کاٹ دیتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ بیج سے درخت بناؤ، یہ نہیں بنا سکتا. اس کے لیے مالک حقیقی ہونا ضروری ہے. مالک حقیقی سے مراد جیسے کل مثال دی تھی کہ مالک اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر شے کا دار و مدار ہو، اس کا ہونا نہ ہونا اس سے مربوط ہو. جس طرح بصارت و انسان ہے ایک مثال کے طور پر. یہ بھی حقیقی مالکیت نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے مطلب کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ انسان و بصارت کا دار و مدار انسان پر ہے. انسان ہے تو بصارت ہے، اگر انسان نہ ہو تو بصارت بھی نہیں ہے. لہذا انسان صاحب بصارت ہے، مالک بصارت ہے. لیکن حقیقی مثال اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ بصارت کا خالق انسان نہیں ہے. انسان کو کسی نے بصارت دی ہے، نہ اس نے خود بصارت اپنے اندر ایجاد کی ہے. اس وجہ سے یہ حقیقی مثال نہیں ہے. ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے مثال ذہن کو تیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، مطلب تیار کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور مثال دو کام کرنے ہوتے ہیں. مطلب سمجھنے سے پہلے مثال کو ذہن میں ڈالنا ہوتا ہے غور کر کے جاگ کے، اور پھر جب مثال ذہن میں چلی جائے اپنا کام کر دے پھر کیا کرنے ہوتے ہیں، اس کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے تاکہ اصل بات ذہن میں آئے. جس طرح سے آپ مثلا کمرہ صاف کرنے کے لیے ایک لیبر اندر لگاتے ہیں. مثلا فرض کریں یہ شادی ہوئی ہے، کمرے میں دلہن نے آنا ہے، پہلے لگاتے ہیں یہ کمرہ صاف کرو، آرائش کرو، تیار کرو. کمرہ تیار کرنے والا گروپ آ جاتا ہے، کمپنی آتی ہے، وہ حجلہ بناتے ہیں، سارا بناتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان کو اب نکلو، اب چونکہ یہاں دلہن آنے والی ہے. وہ کہیں تیار ہم نے کیا ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے. نہ، دلہن کے ساتھ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ باہر نکلو. مثال بھی کس لیے ہوتی ہے؟ ذہن تیار کرنے کے لیے، حجلہ بنانے کے لیے ہوتی ہے. جب حجلہ ذہن بنا دیتی ہے مثال، پھر اس کو کہتے ہیں یہاں دلہن آنے والی ہے، علم کی دلہن آنے والی ہے، تم باہر نکلو یہاں سے. بعض مثال لینے نہیں جا سکتے، ذہن میں ہینگ ہو جاتے ہیں وہیں پر، اور بعض کے ذہن میں چلی جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی، وہیں بٹھا لیتے ہیں. دلہن باہر بیٹھی رہتی ہے، مثال اندر، علم باہر ہوتا ہے، مثال اندر ذہن میں بیٹھی رہتی ہے. دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، مثال کو لے جانا ذہن میں، پھر ذہن سے باہر کرنا. چونکہ ذہن تیار ہو گیا ہے، مثال کا کام یہی تھا ذہن تیار کر لے. مالک حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ شے جو اس کی ملکیت میں ہے وہ اس سے قائم ہو، دار و مدار اس پر ہو، ہونا نہ ہونا اس سے مربوط ہو، اس کو مالک حقیقی کہتے ہیں. لہذا رب کے لیے پہلا لازمہ یہ ہے ربوبیت کے لیے کہ مالک ہو.
چونکہ نشو و نما وہی دے سکتا ہے جو جس کے اختیار میں ہو چیز، جو مالک ہو، اور جو خالق ہو، چونکہ جس نے لباس ہستی عطا کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ لباس ہستی کسی اور نے دیا ہو، نشو و نما کوئی اور دے رہا ہو. اسے کیا معلوم ہے کہ اس کو کیسے نشو و نما دینی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، اس کے اندر استعدادیں کیا ہیں، اسے کیا معلوم ہے؟ خالق کو معلوم ہے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ رب کا معنی عرب کہتے ہیں سید، رب القوم، قوم کا سید. یا جیسے حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ انا رب الابل وللبیت رب. جب ابرہ آیا تھا حضرت عبد المطلب کے اونٹ لے گیا، وہ اپنے اونٹ چھڑانے گئے تو ابرہ نے کہا کہ میں سمجھا تھا کعبہ چھڑانے آئے ہو، آپ تو اونٹ چھڑانے آئے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل، میں مالک ہوں اونٹوں کا، اور للبیت رب، اس کا اپنا رب ہے. یہاں رب سے مراد مالک نہیں ہے یا نشو و نما دینے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حاکم، سردار، حاکمیت. رب یعنی یہ اونٹ میرے اختیار میں ہے، میں ان کا صاحب ہوں، اس کا اپنا صاحب موجود ہے. ایک معنی ہوتا ہے قیمومت، قیم ہونا، سرپرست ہونا. رب سرپرست کو بھی کہتے ہیں. یہ بھی اصل معنی کا لازمہ ہے سرپرستی، یعنی جو رب ہے وہ سرپرست بھی ہونا ضروری ہے. رب کے لیے مالک ہونا ضروری ہے، رب کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، رب کے لیے صاحب سید ہونا ضروری ہے. سید سے مراد اولاد رسول نہ، عربی زبان میں سید، ابھی وہ سید اوباما کہتے ہیں. عربی جب خبریں ہوتی ہیں عربی زبان میں تو کیا کہتے ہیں؟ قال سید اوباما. اس کا معنی شاہ صاحب نہیں کریں کہ اوباما شاہ صاحب نے یہ کہا. اردو میں سید آل رسول کو کہتے ہیں، عربی میں سید کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو، بڑے کو، مسٹر، احتراماً کہتے ہیں اس کو. لہذا عربوں کے نزدیک یہ سب سید ہیں. سید منموہن سنگھ، عربی زبان میں اگر خبریں سنیں تو وہاں لکھا بھی ہوتا ہے، پڑھتے بھی ہیں کہ سید منموہن سنگھ مثلا انڈیا کے وزیر اعظم کا. سید ہونا یعنی اس کا سردار ہونا. قیمومت، قیمومت سرپرست، سرپرست ہونا رب کے لیے ضروری ہے. علو، برتری، رب عالی و برتر ہو، یہ الگ معنی نہیں ہے، اسی معنی کے لوازمات میں سے ہیں. یہ ربوبیت کے اندر ایک معنی جو بیان کیا گیا لازمہ ضروری ہے، دیکھ بھال کرنا. بعض نے کہا ہے کہ ربوبیت یعنی دیکھ بھال کرنا، لہذا عربوں نے چرواہے کو بھی رب کہا ہے. رب الغنم یعنی چرواہا، دیکھ بھال کرتا ہے. دیکھ بھال کرنا رب کا معنی نہیں ہے، رب کا لازمہ ہے. چونکہ جو رب ہے نشو و نما دیتا ہے، تکمیل کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے تو نشو و نما ہوتی ہے. دیکھ بھال اس کے لوازم میں سے ہے، اس کی ضرورتوں میں سے دیکھ بھال کرنا ہے. سنوارنا، سنوارنا کسی چیز کو یعنی اس کو موزوں بنانا، متعادل کرنا اس کو. یہ کہا ہے کہ بعضوں نے رب یعنی سنوارنے والا، متعادل کرنے والا، موزوں کرنے والا. نہ، رب یہ لازمہ معنی ہے سنوارنا، مستقل معنی نہیں ہے رب کا. اسی طرح قائم رکھنا، اقامہ، قائم رکھنا کسی چیز کو. بعض نے کہا ہے کہ قائم رکھنے والے کو رب کہتے ہیں. قائم رکھنے والا رب نہیں ہے، رب کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ وہ جو چیز اس کے تحت ربوبیت ہے، مربوب ہے، اس کو قائم رکھے. اشیاء کو بہم ملانا، جوڑ ملانا اشیاء کا، یہ بھی ربوبیت کے لوازم میں سے. چونکہ نشو و نما دینے کے لیے رب کہتی اس کو ہے کہ جو اشیاء کو آپس میں ملا سکے. کن اشیاء کو؟ وہ جن کی ضرورت ہے نمو کے لیے، نشو و نما کے لیے.
ان کو آپس میں جوڑ سکے، ربط دے سکے ان کو، اس کے اختیار میں ہو. چونکہ خالق اشیاء ہے لہذا اشیاء کو آپس میں ربط دے سکتا ہے. اصلاح کرنا، مسئلے کو رب کہا گیا. اصلاح کرنا یعنی اس کا فساد برطرف کرنا. جب نشو و نما کے مرحلے کے دوران شے کے اندر فساد طاری ہو جائے، ربوبیت کا ایک تقاضا یہ ہے یا لازمہ یہ ہے اس کا کہ وہ اس فساد کو برطرف کر کے اس کو دوبارہ نظام ربوبی میں یا اس ربوبیت کے قانون کے اندر اس کو دوبارہ لا سکے. محکم کرنا، ایک رب کا معنی کہا گیا کہ محکم کرنے والا، مستحکم کرنے والا، مضبوط. یہ بھی لازمہ ہے، تقاضا ہے ربوبیت کا، نہ خود معنی ہی مستقل ہے ربوبیت کا. بڑھانا کسی چیز کو کہ یہ بھی لازمہ ہے. شگفتگی و شادابی دینا، ربوبیت کا معنی بعضوں نے کہا ہے کہ کسی چیز کے اندر شگفتگی ایجاد کرنا، شادابی پیدا کرنا. مثلا ایک زمین ہے ویران، اس کو کوئی آ کر آباد کرتا ہے اور شاداب بنا دیتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ رب ہے. یا اس ارض، اس زمین کو کہتے ہیں زمینیں مربع، یا اس طرح سے لفظ استعمال کرتے ہیں ظاہراً عرب اس کے لیے، یا ربع، مربع یا ربع لفظ استعمال کرتے ہیں. اس زمین جس کو شاداب کیا گیا ہو. شادابی و شگفتگی لازمہ ہے نشو و نما کا، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر شادابی بھی موجود ہو. انتظام کرنا، نظم برقرار کرنا، اس کے اندر نظم رکھنا. مستقل معنی نہیں ہے ربوبیت کا، تقاضا ربوبیت ہے، لازمہ ربوبیت ہے. ربع عرب کہتے ہیں وہ جماعت، لوگوں کی وہ جماعت جو اکٹھی کی گئی ہو، نہ اکٹھی ہو گئی ہو. یعنی ایسا دستہ جس کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو، 10,000 سے زیادہ ہو، اور جنہیں اکٹھا کیا گیا ہو، نہ کہ خود ہی کسی میلے میں آگے جمع ہو گئے ہوں. جنہیں اکٹھا کیا گیا ہو. مثلا جس طرح نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ ابھی تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھا کیا نہیں جاتا، لیکن نماز جمعہ میں قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، نہ کہ ہو جائیں. ابھی ثواب کی خاطر ہو جاتے ہیں اکٹھے، انہیں اکٹھا کرتا کوئی بھی نہیں ہے. اگر اکٹھے کیے جائیں، چونکہ آذان کا مطلب یعنی اکٹھے کیے جائیں. نماز جمعہ امام مسلمین کے لیے ہوتا ہے. امام مسلمین کو اکٹھا کرے، اکٹھا کر کے ان کے امور کی تدبیر کرے. نماز جمعہ اس کے لیے کہا گیا ہے. اگر یہ نماز جمعہ برپا ہو، 10,000 سے زیادہ تعداد ہو اور اکٹھی کی گئی ہو یہ جماعت، اس کو عرب کہتے ہیں ربع. رب کی جمع ہے ارباب. اب یہ اس کا لفظی پس منظر تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ رب یعنی کسی شے کو کمال تک پہنچانے والا، نشو و نما دینے والا، تکمیل کرنے والا. تکمیل اس چیز کی ہوتی ہے جو ابتدائی حالت میں پیدا کی گئی ہو، یعنی لباس خلقت اس کو ابتدائی حالت میں دیا گیا ہو، لیکن اس کے اندر گنجائش انتہائی حالت تک پہنچنے کی موجود ہو. اس ابتدائی حالت سے نکال کر انتہائی حالت تک پہنچانا تمام تقاضوں اور لوازمات کے ساتھ، اس کو ربوبیت کہتے ہیں. باقی اس کے لوازمات ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں تاکہ یہ عمل، ربوبیت کا عمل انجام پاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو عنوان انتخاب کیا اپنے رابطے کے ساتھ لیے جو مخلوق کے ساتھ اللہ کا رابطہ ہے، جو کائنات کے ساتھ خدا کا رابطہ ہے. اور یہ رابطہ منحصر ہے فقط خدا کے ساتھ، کہ رب کا جس طرح خالق کائنات فقط خدا ہے، خالق ذرات فقط خدا ہے، خالق انسان فقط خدا ہے، خالق موجودات فقط خدا ہے، رب بھی فقط خدا ہے. لیکن
خالقیت سے انسان پیدا ہوا ہے، ربوبیت سے انسان کا نظام چلے گا، انسانیت کا نظام بنے گا. چونکہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے اور اس کے لیے شریعت و قانون بنایا ہے تاکہ اپنے ارادے سے نظام خدا کو خود نافذ کرے. پس بنابراین انسان کے لیے ربوبیت کا معنی بہت اہم ہو جاتا ہے، بہت مہم ہو جاتا ہے ربوبیت کا معنی، کہ انسان جو اپنے اجتماعی معاشرے کے اندر نظام برپا کرے وہ نظام ربوبیت کے مطابق ہو، نظام ربوبیت کے تحت ہو، اور انسان اس باور کے ساتھ اس نظام کو برپا کرے کہ اللہ رب ہے. چونکہ سب سے بڑی خطا انسان اسی مرحلے میں کرتا ہے، مرحلہ ربوبیت میں، نشو و نما میں، نظام بنانے میں، تدبیر میں سہارا لیتا ہے یا رجوع کرتا ہے ان کی طرف جو رب نہیں ہے، رب کی طرف نہیں جاتا. رب کوئی اور ہے، یہ دوڑتا کسی اور طرف ہے. ساری خرابی یہاں پیدا ہو جاتی ہے. آ کر گمراہی کا نقطۂ آغاز انسان کا راہ نظام ربوبیت جب گم کر بیٹھتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ توہمات شیطان ڈالتا ہے کہ یہ ربوبیت منحصر نہیں ہے خدا میں، یا خدا کے علاوہ بھی رب موجود ہیں. اور اگر ہم دیکھیں آج مثلا مسلمانوں کو ہی ہم دیکھیں، سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کی یہی اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے، نہیں ہے ان کا ایمان، اور اللہ کے علاوہ انہوں نے من دون اللہ ارباب بنائے ہوئے ہیں. وہ ارباب خود مسلمانوں میں سے بھی ہیں، یعنی اپنے حکمرانوں کو ارباب مانا ہوا ہے، علماء کو ارباب مانا ہوا ہے، جاگیرداروں کو ارباب مانا ہوا ہے، سرداروں کو ارباب مانا ہوا ہے، سرمایہ داروں کو ارباب مانا ہوا ہے، صنعت کاروں کو ارباب مانا ہوا ہے، سیاستدانوں کو ارباب مانا ہوا ہے، پیروں کو ارباب مانا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں برپا، یہ نظام جہاں جہاں سے لیے ہیں یہ سب ان کو ارباب مانا ہوا ہے. یعنی جس کے سامنے خاضع ہیں، جس کے سامنے بھی یہ تسلیم ہے، در حقیقت اس کی ربوبیت کے قائل ہیں. ساری دشواری قرآن بتاتا ہے کہ یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان یہ خط ربوبیت بھول جاتا ہے، یہاں پر شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ ربوبیت خدا کے نظام سے اس کو ہٹا کر دیگر گمراہانہ ربوبیت کے نظام کی طرف اس کو لے جاتا ہے. پس امت سازی اس وقت ہوتی ہے کہ جب مرحلہ نظری میں، نظریاتی مرحلے میں، اعتقادی مرحلے میں انسان نظام ربوبیت الہی کو سمجھ آئے اور ایمان لے آئے اور واقعاً خدا کو رب مان لے اور تحت ربوبیت خدا آ جائے، اختیار کر لے ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ کو. چند آیات بھی ہیں اس سلسلے میں جن کی طرف ضروری ہے توجہ، کہ ابھی وقت ہمارا کم ہے، انہیں دیکھیں گے کل انشاءاللہ پیش کریں گے، کہ خود سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ ربوبیت سے متعلق جو آیات ہیں ان میں غور کریں کہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے لفظ ربوبیت، اور قرآن کہاں کہاں حساسیت دکھا رہا ہے اور کن چیزوں پہ روک رہا ہے اور ٹوک رہا ہے کہ یہاں پر تم غلطی کر رہے ہو، یہاں پر تم اشتباہ کر رہے ہو، یہ تمہاری مشکل ہے. ان آیات کو غور کریں، بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. آج لگتا ہے افطار صحیح نہیں ہوا آپ کا، کچھ سوال ذہن میں نہیں آ رہا ہے. دیر کی ہے. چونکہ اس میں نام نہیں ہے لہذا اس کا جواب نہیں دیتے.
نام لکھ کے دیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو عرفان سے الرجی ہے؟ جب بھی عرفان کی بات آتی ہے آپ تغسیل، غسل کی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی تغسیل سے بیان نہیں کرتے. شاید تفصیل لکھنا چاہتے تھے، جلدی میں تغسیل لکھ دیا ہے، اور نہ آپ کی تشویق دیتے ہیں، یعنی وادی کے اندر نہیں جاتے بلکہ دروازے سے. نہ، مجھے الرجی نہیں ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کو خارش نہ شروع ہو جائے گی. خوب یہی انداز بتاتا ہے کہ کتنے عرفان کے لیے تیار ہیں آپ. یہ سوال جو بتایا کیا ہے آپ نے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفان کے لیے کتنی آمادگی ہے آپ کے اندر. کیا وجہ ہے کہ انسان کو ابتدائی مرحلہ میں نطفہ سے خلق کیا ہے لیکن انتہائی مرحلہ میں اشرف المخلوقات ہوتا ہے؟ نام لکھ دیا انہوں نے. بھلے یہی وہ نقطہ ہے کہ ایک ابتدائی اسفل سافل، جس طرح قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. احسن تقویم میں بنایا ہے، یعنی نقشہ ڈیزائن بہترین بنایا ہے، لیکن پھر اس کو لوٹا دیا ہم نے اسفل سافلین میں. یہی کہ یہاں سے یہ بہترین نقشہ، بہترین ماڈل، بہترین ڈیزائن، اس کی اٹھان کہاں سے ہوگی؟ اسفل سافلین سے، اور اسفل السافلین سے اسے پھر اعلی علیین تک آنا ہے. اشرف المخلوقات بننا ہے اس کو، نہ بن کے آیا ہے اشرف المخلوقات. اسی کے لیے تو ربوبیت کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس کو یہ نہیں اسفل سافلین میں ہی رہنا ہوتا یا اشرف المخلوقات ہی پیدا کیا گیا ہوتا، ربوبیت کی ضرورت نہیں تھی. یہ نطفے سے اس کو وہاں تک پہنچانا، اس مقام سے اسفل سافلین سے اعلی علیین تک پہنچانا، یہی ربوبیت کا محتاج ہے. نظام چاہیے اسی کے لیے اس کو. اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف کا ہوتا، جس طرح جانور حیوانات سارے اسفل سافلین ہیں، یہ مادہ یہ یہیں رہے گا، ملائکہ سارے اعلی علیین میں، دونوں کو وہ نظام ربوبی نہیں چاہیے جو انسان کو چاہیے. امت نہیں چاہیے دونوں کے لیے. انسان کے لیے صرف اس نظام کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس مقام تک پہنچ سکے. والے انہوں نے وہ کہتے ہیں از مور، وہ جو کہتے ہیں نا چونٹی سے تقاضائے تخت سلیمان کرنا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ مہربانی فرما کر بتائیں کہ حافظہ میں جو معلومات یا علم ہوتی ہے وہ دل میں روح تک پہنچ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ علم یا معلومات قوت عشق سے پہنچتی ہیں، مہربانی کر کے عشق کی وضاحت فرمائیں. بھلے انشاءاللہ کریں گے مناسب وقت میں، اپنے کسی موقع پر کریں گے. پہلے ہوئی بھی ہے اس سلسلے میں، ایک سیالکوٹ میں ایک سیمینار ہوا تھا، وہ اگر مل جائے آپ کو تو وہاں سے یہ کہ کس طرح انسان میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے جس کو عشق کہا جاتا ہے یا مرحلہ کہا جاتا ہے، جس میں وہ درد الہی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. انسان کو عدم سے وجود کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ خدا کو تو اس پورے نظام کا انجام کا پتہ ہے. اب یہ مقصد خلقت کی بات میں یہ بیان ہونا ہے کہ مقصد خلقت خود ایک مفصل موضوع ہے کہ خدا نے کیوں کائنات پیدا کی ہے، کیوں یہ سارا عالم بنایا ہے، ضرورت کیا تھی اس کائنات کی، یا انسان کی کیا ضرورت تھی، یہ ساری بساط کیوں پھیلائی ہے خداوند تعالیٰ نے، اس میں خدا کا کیا ہدف ہے. یہ مستقل ایک موضوع ہے، یہاں چھوٹے سے سوال کے جواب میں یا اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتا بیان. لکھا ہے کہ مقام قرب الہی اور مقام عبودیت ایک ہی نقطۂ اوج کا نام ہے. بھلے لازم و ملزوم ہے. قرب خدا و عبودیت
یعنی درجات عبودیت ہی مراتب قرب ہیں، وہ مراتب قرب کے مطابق ہی انسان میں عبودیت ہے. یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں. درست ہے. اس میں بھی نام نہیں ہے. بعض مہمان ہیں باہر سے آتے ہیں، وہ بھی سوال کرتے ہیں، اوپر لکھ دیں مہمان، نام لکھ کے ساتھ آگے لکھ دیں مہمان. بغیر لکھے کہ آیا رب کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ بالخصوص مولا علی کے لیے ذاکر اور خطبہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. رب مخصوص خدا ہے. اس تناظر میں جو بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ رب کا لفظ، چونکہ ابھی بیان کیا نا کہ رب فقط خدا کی ذات ہے، جیسے خالق فقط خدا ہے، رب بھی خدا کی ذات ہے. چونکہ جیسا پہلے کہا تھا نا کہ کشکولی دین میں ہوتا بہت کچھ ہے، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. مثلا یہاں پر آپ مدرسہ ہے، اس میں ہر چیز ہو لیکن کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہ ہو. بینچ کرسی باہر پڑے ہوئے ہو، جھاڑو کلاس روم میں پڑا ہوا ہو، ٹیبل جو ہے وہ کچن میں پڑی ہوئی ہو، برتن جاگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ پڑے ہوئے ہوں. ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے. اسی طرح ابھی مثلا ہماری کتابوں میں، دین کی کتابوں میں دیکھیں بہت ساری چیزیں، اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے. اور جب دین مکتبی شکل میں نہ ہو، آئیڈیالوجی کی شکل میں نہ ہو، وہاں پر دوسروں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دیں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہٹا دی گئی ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز تھی کہاں. جب دین آئیڈیالوجی کی شکل میں نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں ہے، کس کا مقام کہاں ہے. لہذا آپ آرائش بدل سکتے ہیں، ترتیب بدل سکتے ہیں، آپ کسی چیز کو آگے کر دیں، کسی کو پیچھے کر دیں آپ. لیکن اگر ترتیب ہو، نظم ہو ہر چیز کے اندر، تو پھر نہیں ہلایا جا سکتا. کسی چیز کو نہیں ہلایا جا سکتا. نہ خدا کو آپ ہلا سکتے ہیں. جہاں خدا کا مقام ہے وہاں خدا کا مقام ہے، جہاں مخلوق کا مقام ہے وہاں مخلوق کا مقام ہے، جہاں نبی کا مقام ہے وہاں نبی کا مقام ہے. نہ آپ نبی کے مقام کو اوپر لے جا سکتے ہیں نہ نیچے لے جا سکتے ہیں، جو نظام خراب ہو جائے گا. سارا نظام خراب ہو جائے گا اگر آپ نے ایک ذرہ بھی اس میں سے ہلایا. اگر مثلا یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ بھی اس میں سے آپ نے ہلائی، ساری بلڈنگ گر جائے گی، کیونکہ نظم ہے اس کے اندر. لیکن اگر ڈھیر لگا ہوا وہ اینٹوں کا، ایسے کوئی ادھر پڑی ہوئی ہو کوئی ادھر پڑی ہو، کوئی سی اینٹ کہیں سے اٹھا کے آگے پیچھے کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں معصومین کو کوئی الوہیت کے درجے پہ لے جاتے ہیں، کوئی بالکل معمولی درجے پہ لے آتے ہیں، کوئی کدھر لے جاتے ہیں، کوئی کدھر لے جاتے ہیں، چونکہ دین انہوں نے آئیڈیالوجی کی صورت میں نہیں پڑھا. ورنہ اگر آئیڈیالوجی کی صورت میں دین پڑھتے تو پھر کوئی چیز ہلائی نہیں جا سکتی وہاں سے. رہبر ہے، امام ہے، نبی ہے، قرآن منشور ہے، اس کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے آپ، کہیں بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ. اس کی جگہ معین ہے اپنی جگہ پر. اسی لیے دین کی مکتبی فہم ضروری ہے. یہ غیر مکتبی فہم کا نتیجہ ہے کہ کوئی کدھر لے کے جا رہا ہے، کوئی کدھر لے کے جا رہا ہے. جس طرح مسیحی حضرت عیسیٰ کو خدا کی طرف لے گئے اور یہودی انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا. دو متضاد عمل بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ مجرم ہے، پکڑ کے پھانسی دے دی اپنے گمان میں. تو قرآن نے کہا کہ غلطی ہوئی، ان سے اشتباہ ہوا انہیں. لیکن بنی اسرائیل نے یا دوسرا جو طبقہ مسیحی تھا انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے، ابن اللہ ہے، معاذ اللہ. یہ کیوں ہوا کہ بنی اسرائیل اس مشکل میں دوچار تھے کہ دین کو مکتبی شکل میں فہم نہیں کیا تھا. ورنہ عیسیٰ کا مقام انہیں معین ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ یہ مقام عیسیٰ ہے اور اسے نہیں چھیڑا جا سکتا. کیا علم کلام قلبی معرفت الہی کا سبب بن سکتا ہے؟ بھلے بن سکتا ہے اگر اس کو آگے بڑھائیں، اکتفا نہ کریں. جو کچھ علم کلام میں پڑھتے ہیں اسے حافظے سے دل میں اتاریں، اندر لے جائیں اور ایمانی حالت کی طرف لے جائیں. ہو سکتا ہے یہ. بھلے یہ لگتا ہے یہ بزرگ دیر سے آئے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو پانی یعنی نطفہ سے پیدا کیا ہے. مزید فرمائے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. برائے کرم تفصیل بیان کریں. کر دی ہے بیان تفصیل سے، اسی درس میں بیان کیا ہے کہ
پہلے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پانی بنایا ہے، پانی سے مٹی نہیں بنائی ہے، مٹی کا سلالہ بنایا ہے، سلالے سے نطفہ بنایا ہے، پھر اسے سورہ مومنون میں ہے وہ بیان کی ہے تفصیل، یہاں پر دیر سے آئے آپ. یہ بات تفصیل سے بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور کیسٹ سیڈیز میں پہلے مفصل بات ہوئی ہے انسان شناسی کے حوالے سے یا انسان در قرآن کے حوالے سے، کافی موقعوں پر یہ گفتگو تفصیل سے موجود ہے. آیا حیوانوں کے لیے ربوبیت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں حیوانوں سے ربوبیت کا عہد نہیں لیا گیا؟ چونکہ حیوان ارادہ و اختیار نہیں رکھتے، وہ جبری ربوبیت کے نظام میں ہیں، خود نظام قانون و شریعت ان کے لیے نہیں ہے. عہد اس سے لیا جاتا ہے جس سے قانون و شریعت ہو، جس کے لیے اس میں نام نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ رب صرف خدا کی ذات ہے کہ اولاد کے لیے والدین کو بھی رب کہتے ہیں، یعنی پالنے والا. پالنے والا لازمہ ہے معنی کا، لفظ لوازم معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے تقاضے یا لازمے ہوتے ہیں. اصل معنی اور ہے، لازم معنی اور ہے. اب بعض جگہ قرآن مجید نے جیسے کہا نا رب الابل و رب البیت و رب الشہر و رب مثلا مدینہ و فلاں، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، لوازم معنی میں استعمال ہوئے ہیں. وہ معنی رب کا یعنی تکامل دینے والی ذات وہ فقط خدا کے لیے، وہ والدین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لوازم معنی میں کر سکتے ہیں استعمال، جیسا کہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ چند ایک سوال ہے، یہ پہلے بھی ایک ہے جن میں نام نہیں لکھا ہوا ہے. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.